بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ علامات قیامت میں سے ایسے دجال و کذاب لوگوں کا ظہور بھی ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنی خرافات اور باطل باتوں کے ذریعے فتنہ پیدا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے کہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد 30 کے قریب ہوگی۔ ناظرین، یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ زمانہ قدیم و جدید میں بہت سے مدعیان نبوت سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ دجال قیامت سے پہلے نبوت کے کچھ اور دعوے دار بھی سامنے آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 30 چھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی کانا مسیح دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل دوبارہ مشرکین سے نہ مل جائیں اور وہ بتوں کی پوجا نہ کر لیں۔ میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین، ان لوگوں کی کچھ تعداد ماضی میں ظاہر ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں یمن میں اسود انسی نے اسلام سے مرتد ہو کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کا یہ ارتداد عہد رسالت میں واقع ہونے والا سب سے پہلا ارتداد تھا۔ اس کے جنگجو ساتھیوں نے 3 یا 4 ماہ میں پیش قدمی کر کے یمن کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے مسلمانوں کی طرف پیغام ارسال کیا کہ وہ اس جھوٹے دجال کو ہلاک کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس کی بیوی کی مدد سے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کی بیوی، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی تھی، اسود نے اس خاتون کے شوہر کو ہلاک کر کے زبردستی اس سے شادی کر لی تھی۔ چنانچہ اس کی مدد سے آخرکار اسود بھی ہلاک ہوا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یمن کے مسلمانوں نے یہ ساری روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لکھ کر بھیجی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی تھی، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا تھا، اور اس جھوٹے شخص کا زمانہ نبوت صرف 3 یا 4 ماہ پر محیط تھا۔ اسی طرح ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک طلیحہ بن خویلد اسدی بھی تھا۔ مسلمانوں کی اس سے کئی لڑائیاں ہوئیں، بالآخر وہ صدق دل سے مسلمان ہو گیا اور لشکر اسلامی میں شامل ہو گیا۔ اس نے اللہ کی راہ میں کفر کے ساتھ کئی مارکوں میں بڑی جوانمردی سے حصہ لیا، اور آخرکار نہاون کی جنگ میں خلیت شہادت سے سرفراز ہوا۔ انہی میں سے ایک نبوت کا دعوے دار مسلمہ کذاب بھی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس صرف رات کے اندھیرے میں وحی آتی ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہم کی سربراہی میں روانہ کیا۔ مسلمہ نے اسلامی لشکر کا مقابلہ 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ کیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایک بڑا معرکہ ہوا، اور بالآخر شکست مسلمہ اور اس کے لشکر کا مقدر بنی۔ مسلمہ ویشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، حق کو فتح نصیب ہوئی اور توحید کا علم بلند ہوا۔ اسی طرح ہی انہی میں سے ایک دجال حارث بن سعید کذاب بھی ہے۔ یہ دمشق میں ایک عابد و زاہد شخص کی حیثیت سے معروف ہوا، اور پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی خبر خلیفہ تک پہنچ گئی ہے تو وہ روپوش ہو گیا، لیکن بعد میں حارث کو گرفتار کر کے خلیفہ کے روبرو پیش کر دیا گیا، جس پر خلیفہ نے بعض علماء و فقہا کو ہدایت کی کہ وہ اسے سمجھائیں کہ یہ اس کا شیطانی وہم تھا اور وہ اپنے ان فاسد خیالات سے تائب ہو جائے، مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ چنانچہ خلیفہ نے اسے ہلاک کروا دیا۔ ناظرین، عصر حاضر میں قریباً 1 صدی پہلے ہندوستان میں ایک شخص ظاہر ہوا۔ اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا،
اور کہا کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تم 80 سال تک اس دنیا میں زندہ رہو گے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کی پیروکار بن گئی، مگر علماء حق نے ان کا تعاقب کیا اور اس کے خود ساختہ دلائل کا بھرپور جواب دیا اور واضح کیا کہ وہ نبی نہیں بلکہ دجال اور کذاب ہے۔ سن 1327 ہجری بامطابق 1909 میں غلام احمد قادیانی تکلیف کی شدت اور بیماری سے اپنی موت مر گیا، اور اس طرح سے یہ فتنہ انجام کو پہنچا۔ تاہم اس کے پیروکار آج بھی موجود ہیں، لیکن یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ہی قیامت تک جھوٹے دجال مدعیان نبوت کا یکے بعد دیگرے ظہور ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کی وہ تعداد پوری ہو جائے گی جس کی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، حتیٰ کہ اس سلسلے کی آخری کڑی مسیح دجال ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ اس کو ہلاک کر دیں گے اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دیں گے۔ ناظرین، علامات قیامت کے سلسلے کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم